بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ دوستو ویڈیو کمپلیٹ دیکھیے گا اینڈ تک، کافی معلوماتی ویڈیو ہے، اس میں آپ کو کافی معلومات ملے گی، آپ کے کافی کویسچنس کو کور کروں گا۔ سب سے پہلے تو جو دوست ہیں جو کمنٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے آج سے 3 سال پہلے 4 سال پہلے رجسٹر و سول کے ذریعے اپنی نیشنلٹی جمع کروائی تھی، ان کا کوئی آنسر نہیں آ رہا، وہ کیا اپیل میں چلے جائیں، ریکورسوں میں چلے جائیں، وہ کیا کریں؟ دوستوں سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ لیٹر کا انتظار کرتے رہتے ہیں، اپنے ایکسپیرینس نمبر کا انتظار کرتے رہتے ہیں، ایسا اب نہیں ہو رہا۔ اس وجہ سے اس کا انتظار نہیں کرنا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، میں نے پہلے بھی کچھ ویڈیوز بنائی ہیں اور میں نے آپ کو بتایا ہے، ان ویڈیوز کے نیچے اسپیشل میں نے ٹیلی فون نمبر بھی شیئر کیے ہیں آپ کے ساتھ میڈرڈ کے، کہ آپ نے میڈرڈ خود کال کرنی ہے۔ اب وہ ایکسپیرینس کا لیٹر نہیں بھیج رہے، آپ نے خود کال کرنی ہے، ان کو کہنا ہے کہ اتنا ٹائم ہو چکا ہے، یہ میرا نہیں ہے، وہ تمام چیزیں جب بتائیں گے۔ اگر آپ کا ایکسپیرینس 2018 والوں کے تمام کے ایکسپیرینس ایشو ہو چکے ہیں، خواہ وہ شروع میں کسی نے جمع کروایا، مڈ میں کروایا یا اینڈ میں کروایا، ان کے ایکسپیرینس ایشو ہو چکے ہیں، آپ کال کر کے جو ہے وہ اپنا ایکسپیرینس لے سکتے ہیں۔ جیسے آپ کو اپنا ایکسپیرینس مل جاتا ہے، آپ آن لائن چیک کر سکتے ہیں۔ جب آن لائن آپ چیک کر سکتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوگا کریکٹامنتے کا لفظ لکھا ہوگا کہ آپ کی جو فائل ہے وہ کریکٹامنتے جو ہے وہ اپڈیٹ ہو چکی ہے۔ اٹس مین کہ جس ڈیٹ کو آپ کی وہ فائل ایکسپیرینس ایشو ہوا ہے، وہ اس طرح سے آپ کا شو ہوگا جس طرح سے آپ نے اسی دن آن لائن جمع کروائے ہیں۔ یہی نقصان ہے، میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں شیئر کیا تھا کہ رجسٹر سول کے ذریعے جمع کروانے کا یہی نقصان ہوا ہے کہ سال 1.5 سال لوگوں کا پہلا جو تھا وہ ضائع ہوا۔ جب تک ایکسپیرینس نہیں ملا اس وقت تک ان کی فائل خصوصیہ کے پاس نہیں پہنچی۔ رجسٹر سول والے جو ہیں وہ اپنی فائلیں جمع کرتے رہتے ہیں، خاص نمبرنگ کے بعد جو ہیں وہاں بھیجتے ہیں۔ خیر اب تو آن لائن ہی جمع ہوتے ہیں، رجسٹر سول کے پاس کوئی جاتا ہی نہیں ہے، نہ ہی جانا چاہیے، خود آن لائن جمع کروانے چاہیے۔ اس کے بعد بہت سارے کمنٹ ایسے بھی آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ آن لائن جمع کروانے کا طریقہ بتائیں۔ دیکھیں، بے شک 25 یورو لگتے ہیں، 30 یورو لگتے ہیں، 40 یورو لگتے ہیں یا 100 یورو لگتا ہے، آپ خود نہ جمع کروائیں، ٹھیک ہے؟ کم از کم کسی خستور کے پاس جائیں، اس سے جس کا ڈیلی بیس پہ کام ہو نیشنلٹیز جمع کروانے کا، اس کی ذمہ داری ہوگی۔ آپ نے پہلی مرتبہ جمع کروانی ہے، ایک بھی چیز اس میں مس ہو گئی، آپ کو 2-3 سال بعد پھر خصوصیہ سے لیٹر آئے گا، وہی 2-3 سال بعد آپ کے پاس ہونے ہیں۔ ایک کمی کی وجہ سے وہ 2-3 سال بعد لیٹ آئے گا، فائل وہ اٹھا کے آپ کی فائل سائڈ پہ رکھ دیں گے، آپ کو وہی پھر لیٹ 1-2 سال ہو سکتا ہے مزید گزر جائیں، کیونکہ خصوصیہ کا کام ایسا ہی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح وہ کام کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے ان کو موقع ہی نہ دیں کوئی نہ کوئی غلطی کا۔ ایسے لوگوں کے تھرو جمع کروائیں جن کا ڈیلی بیس پہ ایکسپیرینس ہے، کم از کم وہ ڈیلی بیس پہ نیشنلٹیز جمع کروا رہے ہوں، جیسے کہ خستور ہوتے ہیں، وکیل ہوتے ہیں۔ ایسے میں نہیں کہتا بہت پروفیشنل ہو، کسی لوکتوری والے کو آپ آپ جانتے ہیں جو ڈیلی بیس پہ نہیں تو ہفتے بعد کوئی نہ کوئی نیشنلٹیز جمع کرواتا ہو، قوانین سے اپڈیٹ ہو، طریقہ کار سے اپڈیٹ ہو، تمام چیزوں کو جانتا ہو، اس کے ذریعے کروا لیں، لیکن خود نہ کریں۔ اگر تو آپ نے خود ایکسپیرینس ہے، کافی لوگوں کے پہلے جمع کروائے ہیں، تو پھر تو آپ خود کر لیں، لیکن ایک چیز بھی آپ سے چھوٹ جاتی ہے، ایک پیپر بھی آپ سے مس ہو جاتا ہے، تو آپ کا جو ہے وہ ٹائم کا نقصان ہو سکتا ہے۔ نیشنلٹی تو ایک دن مل ہی جانی ہے، ٹائم کا نقصان ہو جائے گا۔ اس کے بعد آخر میں ایک بہت اہم آپ لوگوں کو میں مشورہ دوں گا، آگے آپ کا عمل کرنا نہ کرنا آپ کی اپنی ثوابدید ہے۔ اس وقت قوانین پہلے جیسے نہیں رہے، بہت زیادہ ریسٹرکشنز آ رہی ہیں، کوئی بھی اللیگل ایکٹیویٹی میں نہ جائیں۔ کوئی بھی اللیگل ایکٹیویٹی میں جائیں گے آپ کا کام ہو بھی جائے گا، سال ہر سال آپ کے سر پہ تلوار لٹکتی رہے گی۔ وہ گروپ جس کے ذریعے آپ نے کوئی 2 نمبری کی ہوگی، جب بھی وہ پکڑا جائے گا وہ آپ کا بھی بتائے گا کہ میں نے اس کا بھی کیا تھا، تو آپ کی بھی تمام جو لائف ہے، آپ نے کتنی مشکل سے ڈاکومنٹس لیے، کتنی مشکل سے سارے معاملات کیے، تو وہ اینڈ پہ آپ کے بہت بڑا رسک بن سکتا ہے۔ اس وجہ سے احتیاط کریں، خواہ آپ ڈرائیونگ لائسنس لینا چاہتے ہیں، خواہ آپ کوئی بھی کام کرنا
کرنا چاہتے ہیں کسی کو پیسے دے کے نہ کروائیں۔ نیشنلٹی میں بغیر لینگویج سے کروا دوں گا، میں آپ کی نیشنلٹی 2 مہینوں میں پاس کروا دوں گا، مجھے اتنے ہزار دیں، مجھے یہ کریں، ایسا کوئی نہیں کرنا، کوئی ایسا اقدام نہیں کرنا۔ یہ سارے کے سارے فراڈیے ہیں، فراڈ کرتے ہیں۔ اور خاص طور پہ ہماری کمیونٹی میں ایک چیز بہت بری ہے کہ جب کہ اسپینش وکیل ہمیں جھوٹ میں کچھ بھی کہتا ہے ہم فوراً اعتبار کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ اسپینش بھی بہت بڑے کرپٹ مافیا ان میں بھی موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ تمام کے تمام جو ہیں وہ صحیح اور کریکٹ ہیں۔ جوردی نامی وکیل نے لاکھوں یوروں کا چونا لگایا غیر ملکیوں کو، 3,000 3500 جو یورو لے کے، ایک انڈین سے 14,000 یورو لیا ڈاکومنٹس بنوانے کا، لیگل کروانے کا، اور کچھ لوگوں سے نیشنلٹی کی بیس پہ بے شمار پاکستانیوں کو چونا لگایا، وہ پتہ نہیں کہاں پہ ہے، اس کو پتہ نہیں چل رہا۔ جوردی نامی وکیل ہے بارسلونا میں، کتلونیا میں، اس نے بہت زیادہ غیر ملکیوں کے ساتھ فراڈ کیا ہے۔ اس وجہ سے احتیاط کریں، ان سے بچیں، جن جن لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوا ہے وہ پولیس کو مطلع کریں تاکہ وہ کارروائی کرتے ہوئے آپ کے کچھ نہ کچھ پیسے جو ہے واپس ہونے کی امید پیدا ہو۔ اس وجہ سے دوستو اللیگل ایکٹیویٹی سے بچیں، اپنے لیے، اپنی فیملی کی پریشانی کے لیے، اپنی کمیونٹی کی بدنامی سے بچنے کے لیے، اپنے ملک کی بدنامی سے بچنے کے لیے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔